بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 25ویں قسط کی جانب۔ راشد کو فوراً دھڑکا لگ گیا کہ یہ ڈاکہ زنی کی واردات نہیں۔ اس نے اپنی تربیت کے مطابق ڈرائیور سے 5-6 سوالات کرنے کے بعد ہی یہ رائے قائم کر لی تھی کہ یہ ٹارگیٹڈ حملہ ہے۔ شائستہ کی والدہ کو ٹارگٹ کر کے حملہ کیا گیا ہے، لیکن کیوں؟ یہ تھا وہ سوال جو بیک وقت شائستہ اور راشد دونوں کے ذہن میں پیدا ہوا۔ وہ کوئی سیاسی یا VIP شخصیت نہیں تھی کہ اس کو مارا جاتا، نہ ہی اسے لوٹنے کی کوشش کی گئی۔ عین ممکن ہے حملہ آور اگر ان سے پرس چھیننے کا مرتکب بھی ہو جاتا تو ان کا ذہن اس طرف نہ جاتا، لیکن یہ تو سیدھی ٹارگٹ کلنگ کی واردات ہے۔ شائستہ نے خود ہی حوصلہ کیا۔ ڈرائیور کو جانے دیں، اس کا بیان لے لیں۔ اس نے پولیس والوں کو مخاطب کیا۔ جی میڈم جی، تھانے دار نے اتنی تابیداری سے کہا کہ شائستہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ راشد نے تھانے دار کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ پولیس کے وہاں سے ہٹتے ہی شائستہ نے بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھے راشد کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا اور کہا، مجھے تو یہ معاملہ کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کا اندازہ ٹھیک ہے، راشد نے کہا۔ مجھے بھی اب تک جو معلومات پولیس اور ڈرائیور سے ملی ہیں ان کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہے، لیکن کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ راشد نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ زرباغ، شائستہ نے رندے ہوئے گلے سے کہا۔ زرباغ؟ راشد نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، گو کہ اس کا ذہن بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ تم اس کی درندگی کا اندازہ نہیں کر سکتے راشد۔ اس نے میرے ہاتھوں اپنی بے عزتی کا انتقام میری والدہ سے لیا ہے۔ میری والدہ تو بالکل بے ضرر خاتون ہے۔ وہ گزشتہ 20 سال سے خاموشی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کا تو زیادہ ملنا ملانا بھی نہیں۔ شائستہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ شائستہ پلیز، اب یہ بات دوبارہ منہ سے نہ نکالنا، ابھی کچھ نہیں بولنا، پلیز اپنے جذبات پر قابو رکھنا۔ اس وقت صبر اور ہمت سے حالات کا مقابلہ کرو، والدہ کی صحت کے لیے دعا کرو، اللہ خیر کرے گا، وقت آنے پر باقی باتیں بھی ہوں گی، راشد نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ابھی اس نے بات بمشکل مکمل کی تھی جب اچانک سامنے کی راہداری میں شور ہوا اور 3-4 مسلح باڈی گارڈز کے ساتھ زرباغ اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ پلیز نارمل رہنا، راشد نے اچانک کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا۔ زرباغ کو اس طرف آتے دیکھ کر ڈرائیور بھی ان کے نزدیک آ گیا تھا۔ دونوں ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ زرباغ سیدھا اس طرف آیا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے تو ابھی فون آیا تھا، میں تو کوئٹہ جانے کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑا تھا، وہیں سے سیدھا بھاگتا ہوا اس طرف آ گیا ہوں۔ خیر تو ہے نا؟ ماں جی خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے شائستہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، جس نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، البتہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سر جی، میڈم کی والدہ کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ راشد نے صورتحال سنبھالنے کے لیے اسے اپنی طرف مخاطب کیا۔ تم کون ہو؟ زرباغ نے اس کی طرف دیکھ کر قدرے نخوت سے پوچھا۔ جی میں میڈم کے دفتر میں کام کرتا ہوں، ڈرائیور کے ساتھ آیا ہوں، میڈم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، راشد نے تابیداری کے انداز میں کہا۔ زرباغ نے اس پر نظر ڈالتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا اور ہسپتال کے عملے کی طرف متوجہ ہوا جو اس کی آمد کی اطلاع پر بھاگا چلا آ رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر وہ ہسپتال کے عملے سے باتیں کرتا رہا۔ زرباغ خاصا غصے میں دکھائی دے رہا تھا اور راشد دل ہی دل میں اس کامیاب اداکاری پر اسے داد دے رہا تھا۔ اس کے 2 گارڈز نے اس طرف آنے اور جانے والے راستوں کو قریباً بند کر دیا تھا اور سوائے ہسپتال کے عملے کے کسی اور کو اس طرف آنے نہیں دے رہے تھے، جبکہ تیسرا گارڈ اس کے ساتھ بندروں کی سی پھرتی سے اپنی پوزیشن بدل رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ شائستہ کے نزدیک بینچ پر بیٹھ گیا۔ حوصلہ کرو بیگم، اللہ سائیں خیر کر دے گا۔ اس نے اپنی دانست میں شائستہ کو حوصلہ دیا، جس نے بے بسی سے ڈرائیور اور راشد کی طرف دیکھ کر باقاعدہ رونا شروع کر دیا، جس پر زرباغ اس کے مزید قریب ہو کر اسے تسلیاں دینے لگا۔ ابھی وہ بمشکل نارمل ہی ہوئی تھی کہ منہ لٹکائے آپریشن تھیٹر سے 2 ڈاکٹر باہر آئے۔ وہ زرباغ کے نزدیک آ کر رکے۔ سوری سر، انہوں نے بمشکل اتنا ہی کہا جب شائستہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرباغ اسے حوصلہ دیتے ہوئے شاندار اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے ہسپتال کے عملے کو گالیاں دینی شروع کر دیں، انہیں دھمکیاں دیں کہ وہ ان سب کو جیل بھجوا دے گا۔ انہوں نے اس کی ساس کی علاج میں غفلت کی ہے، جبکہ ڈاکٹر بیچارے اپنی صفائیاں پیش کر رہے تھے۔ تم لوگ آفس جاؤ، میرے بندے معاملات سنبھال لیں گے، زرباغ نے اچانک ہی پریشان ڈرائیور اور راشد کی طرف دیکھ کر کہا۔ نو، دونوں میرے ساتھ گھر جائیں گے، روتے روتے اچانک شائستہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، گھر کا معلوم ہے نا، وہاں پہنچو،
میرے بندے ڈیڈ باڈی لے کر وہیں آئیں گے، اس نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ راشد اور ڈرائیور گاڑی کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کار میں سوار اپنی میڈم کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ یار مجھے تو سر کے گھر کا بھی علم نہیں، بندہ بھی بڑا سخت لگتا ہے، کہیں ہم پر ہی غصہ نہ نکال دے، راشد نے ڈرائیور کو ٹٹولا۔ سر جی مجھے میڈم کے گھر کا پتہ ہے، مطمئن رہیں، غصہ وقتی ہے، میڈم کے آفس کے ملازمین سے سردار صاحب اچھا سلوک ہی کریں گے، ڈرائیور نے اپنی دانست میں اسے تسلی دی۔ دونوں کے زرباغ کے بنگلے پر پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی زرباغ کی پراڈو آتی دکھائی دی، جس میں شائستہ بھی سوار تھی۔ اس دوران ملازمین نے گھر کے بڑے صحن میں ٹینٹ لگوانے شروع کر دیے تھے اور سوگواروں کی آمد بھی شروع ہو گئی تھی۔ راشد بغور آنے والوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ زرباغ کا ذہن بھٹکا نہیں اور اس نے راشد سے متعلق کوئی غلط رائے قائم نہیں کی۔ شائستہ نے ٹینٹوں کے پاس کھڑے راشد اور ڈرائیور کو دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا اور زنان خانے میں چلی گئی، جبکہ زرباغ سنجیدہ چہرے کے ساتھ سوگواروں سے ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس پر میت آ گئی، جسے اس کے ملازمین فوراً زنان خانے میں لے گئے، جبکہ زرباغ نے انہیں میت کی حالت کے پیش نظر اسے جلدی غسل دینے اور دفنانے کی تلقین کر دی تھی۔ شاید اس نے اپنے اثر و رسوخ سے پوسٹ مارٹم رکوا دیا تھا۔ راشد اور ڈرائیور بھی بادل نخواستہ تعزیت کے لیے آنے والوں کے ساتھ ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں میڈیا کے نمائندے کیمروں سمیت پہنچنے لگے تھے، اور اب سوگوار چہرے کے ساتھ زرباغ ان سے مخاطب تھا، جس نے پہلے تو جی بھر کے شہر میں لا اینڈ آرڈر کی ناکامی کا رونا رویا، پھر اپنی ساس کی ٹارگٹ کلنگ کے ڈانڈے ایجنسیوں سے ملاتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہتھ کنڈوں سے دب کر بلوچستان کے عوام کے حقوق کی جد و جہد ختم کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ یہ تحریک بلوچ عوام کے حقوق کی مکمل بحالی تک جاری رہے گی۔ اس نے قاتلوں کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان میں کچھ ہمت ہے تو اس کا کچھ بگاڑ کر دکھائیں، بزدلوں کی طرح عورتوں پر حملے نہ کریں۔ اللہ جانے اس نے میڈیا والوں کو کیا سنگھایا ہوا تھا کہ قریباً ہر چینل نے یہ بریکنگ نیوز چلائی تھی اور اس کی پریس کانفرنس براہ راست نشر کر رہے تھے۔ راشد کا بس نہیں چلتا تھا کہ کچھ کر گزرے، اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ ٹھنڈا ہو کر شام تک وہیں بیٹھا رہا۔ ان کے سامنے جنازہ ٹرک میں رکھ کر لے جایا گیا، جس کے ساتھ زرباغ کے کچھ مسلح گارڈز اور کچھ لوگ جن میں وہ خود بھی شامل تھا قبرستان کی طرف چلے گئے۔ ان کی روانگی کے کچھ منٹ بعد ہی ایک گھریلو ملازم انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں آ گیا، جس نے ان کی ملاقات گھر کے دوسرے کونے میں شائستہ سے کروائی۔ مسلسل رونے سے شائستہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، لیکن وہ بڑے حوصلے سے کھڑی تھی۔ ہمیں آپ کے دکھ کا شدت سے احساس ہے میڈم، کوئی بھی خدمت ہمارے لائق ہو تو پلیز ضرور بتائیں، راشد نے ڈرائیور کے ساتھ کھڑے ہو کر اظہار افسوس کیا۔ وقت کی نزاکت کا احساس شائستہ اور راشد دونوں کو اچھی طرح تھا، لیکن اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شائستہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ خود کو اکیلی نہ سمجھے۔ دونوں اسے مؤدبانہ سلام کر کے آفس واپس آ گئے، جہاں سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ جس کسی کو اطلاع ملی وہ پہلے ہی تعزیت کے لیے جا چکا تھا۔ جعفری بالآخر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ باجی شکیلہ کا فرار صرف اور صرف ایجنسیوں کا مرہون منت ہے، کیونکہ پاکستان میں جس قسم کی وی آئی پی لائف وہ گزار رہی تھیں، اس کے بعد اس کا پاکستان سے فرار ہونا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کو صرف ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ ضرور ایجنسیوں نے اسے ٹھیک ٹھاک تھریٹ دیا ہوگا۔ اس کا غصہ ایجنسیوں کے خلاف بڑھنے لگا، کیونکہ انہوں نے باجی شکیلہ کو باہر بھیج کر دراصل جعفری کے پیٹ پر ہلکی سی لات مارنے کی کوشش کی تھی۔ اسے آج صبح ہی زرباغ کا پیغام ملا تھا، جس کے ساتھ ریٹرن ٹکٹ بھی موجود تھا۔ زرباغ کی ساس کو نامعلوم حملہ آوروں نے مار دیا تھا۔ یوں بھی اسے تعزیت کے لیے تو جانا ہی تھا، اب یہ بہانہ بن گیا تو وہ صبح کی فلائٹ سے کراچی جا رہا تھا، جہاں زرباغ کے بندے اس کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ زرباغ نے اس سے ساری صورتحال پر بات چیت کی اور ایک خصوصی مہم اسے سونپی گئی، جو دراصل زرباغ کو رو نے سونپی تھی۔ اس نے ارجن نواز سے تجدید تعلق کے بعد اسے شاندار تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈرامہ بڑا شاندار ترتیب پایا تھا، اگر اس میں کامیابی مل جاتی، جس کا زرباغ کو 100% یقین تھا، کیونکہ اس نے خود سردار داؤد مینگل کو قتل کرنے کے بعد یہاں دفنایا تھا۔ جعفری کے ذریعے پروگرام یہ طے پایا تھا کہ جعفری کے ساتھ 2 غیر ملکی چینلز کے نمائندے بھی ہوں گے، جو سردار داؤد کی لاش، جسے ISI نے قتل کر کے گمنام قبر میں دفن کر دیا تھا، برآمد کریں گے، اور ساری دنیا میں ISI کی اچھی طرح رسوائی ہو جائے گی۔ اس سے بلوچستان میں جاری تحریک کو بھی بہت تقویت ملے گی۔ سردار زرباغ نے اس سلسلے میں مکمل رازداری کا اہتمام کرنے کی بطور خاص نصیحت کی تھی۔ جعفری تو یہ پلان سن کر کھل اٹھا۔ ISI کی سبکی ہونے سے اس سے زیادہ کس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا۔ اگلے روز اس منصوبے پر عمل کا آغاز ہوا، جس کی ابتدا زرباغ کی پریس کانفرنس سے ہوئی تھی۔
جس میں اس نے بلوچوں جیسی شکل و صورت رکھنے والے کچھ لوگ بلوچ بنا کر بٹھائے ہوئے تھے، جن کا صرف یہ گناہ تھا کہ ان کے والدین کا تعلق بلوچستان سے تھا، جبکہ یہ بیچارے کبھی کراچی سے باہر نہیں گئے تھے۔ کانفرنس کا آغاز زرباگ کی ساس کے لیے فاتحہ پڑھنے سے ہوا، جس کے بعد اس نے سوگوار لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا اور میڈیا کو بتایا کہ ان کو انتہائی اہم اور خصوصی ذرائع سے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پہلے دھوکہ دہی سے سردار داؤد مینگل کو پاکستان بلایا، پھر انہیں قتل کر کے ایک خفیہ مقام پر دفن کر دیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے نمائندوں، مقامی پریس اور انٹرنیشنل پریس کے ساتھ ہم آج دن میں 2 بجے اس جگہ قبر کشائی کریں گے جہاں سردار داؤد مینگل کی لاش دبائی گئی ہے، اور اپنے ہیرو کی لاش کو بلوچوں کی عظیم روایات اور اسلامی طریقے کے مطابق دفن کریں گے۔ 2 بجے جعفری کے چینل کی DSNG وین کے ذریعے براہ راست اس ہنگامے کو ٹیلی کاسٹ کرنے پر کام کا آغاز ہوا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے درجنوں ہیومن رائٹس اور پریس کے نمائندے وہاں جمع تھے۔ مطلوبہ مقام کی کھدائی شروع ہوئی اور زرباگ کے کارندوں نے ایک لکڑی کا تابوت باہر نکالا۔ 10-12 کیمروں کے منہ ان کی طرف ہو گئے۔ یہاں موجود قریباً ہر شخص نے بدبو سے بچنے کے لیے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ تابوت برآمد ہوا، تابوت کھولا گیا اور سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تابوت سے ایک مردہ کتے کی لاش برآمد ہوئی۔ ارجن نواز نے اتنی زور سے مکہ میز پر مارا کہ میز پر موجود قریباً ہر شے اپنی جگہ سے سرک گئی۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ میز لکڑی کی بنی تھی، ورنہ اس کا ہاتھ خاصا زخمی ہو جاتا۔ او نو! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا اور وہ کسی میکینکی عمل کے تابع اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حیرت، دکھ اور غصے سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس خصوصی تقریب میں بطور خاص دلی سے اس کا DG مسٹر سہوترا بھی قندھار کے اس مرکز میں موجود تھا۔ اپنی دانست میں ارجن نواز را کو اپنی زندگی کا شاندار سرپرائز دینے جا رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ شہزادہ کی گرفتاری پر ISI نے جو اسے دھچکا لگایا ہے، اس سے وہ ISI کو بھرپور جواب دے گا، لیکن یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ شدید غصے کی حالت میں بھی وہ زرباگ کو بے قصور سمجھ رہا تھا، لیکن اس جھٹکے سے ارجن نواز کو اس بات کی سمجھ ضرور آ گئی تھی کہ اس کے ساتھ بھی ISI کا کوئی ڈبل کراس چمٹا ہوا ہے، کیونکہ اس نے سردار داؤد کو قتل کرنے اور یہاں دفن کرنے تک کی تمام کارروائی انتہائی رازدار ساتھیوں کے ساتھ مل کر انجام دی ہوگی۔ یہ اس کی یا پھر ارجن نواز کی بدقسمتی کہ ISI تک یہ خبر پہنچ گئی اور انہوں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ ضرور اس مسئلے کو را اپنے حق میں کیش کروائے گی۔ ابھی تو جوابی حملہ ہونے والا تھا، جس کی شدت کے اندازے نے ہی ارجن نواز کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی چال کے جواب میں اب ISI ضرور کوئی ترپ چال چلے گی۔ ہارڈ لک سر، اس نے سنبھل کر اپنے باس سے کہا جو آج کی تقریب کا مہمان خصوصی تھا۔ نو پرابلم، اس کھیل میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس نے ارجن نواز کی حوصلہ افزائی کی۔ ارجن نواز کے ماضی کے کارنامے اس کی نظر میں تھے اور وہ ایسے آزمودہ کار آفیسر کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوری سر، ارجن نواز واقعی شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا یار، چھوڑ سے، اس دھندے میں کچھ بھی ممکن ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر چلی گئی چال الٹی پڑ جاتی ہے اور اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر لگ جاتا ہے۔ نئی گیم لگاؤ، انہیں اپنی مرضی کی وکٹ پر کھلاؤ، تمہارے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ ڈائریکٹر جانتا تھا کہ ارجن نواز جیسا افسر اگر مایوس ہو گیا تو اس کی ترقی بھی رک جائے گی۔ تھینک یو سر، میں جلدی آپ کو رزلٹ دوں گا، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اس لانڈے کا ٹنٹا ختم کرو، اس سے پہلے کہ وہ کوئی نیا جال بچھائیں۔ ڈائریکٹر نے شہزادہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ضروری ہو گیا ہے سر، اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس نے ڈائریکٹر کو یقین دلایا۔ دونوں آمادہ حالات کے حوالے سے اپنی پالیسی پر بات کرتے رہے، جس کے بعد ڈائریکٹر اپنے خصوصی جہاز میں واپس دلی چلا گیا، جبکہ ارجن نواز بے چینی سے اپنے اس ایجنٹ کا نمبر ملانے لگا جسے اس نے شہزادہ والے مشن پر لگایا تھا۔ ارجن نواز نے DG ریم سے ملنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو شہزادہ کو یا تو وہاں سے نکلوائے، اگر ایسا ممکن نہیں تو مروا دے۔ وہ جانتا تھا اس مسئلے پر ابھی ISI والے اسے اچھی طرح نچائیں گے۔ سیٹلائٹ فون کے رابطے پر اسے علم ہوا کہ اس کا ایجنٹ تو رات ہی قندھار پہنچ گیا تھا، لیکن مسلسل سفر اور یہاں شراب نوشی سے اس کی حالت ایسی نہیں کہ اسے فوراً بات ممکن ہو۔ ڈیم اٹ، اس نے غصے سے کہا، اسے پانی میں غوطے دے کر میرے پاس لے کر آؤ، میرے پاس ایسی فضولیات کے لیے وقت نہیں، اس نے غصے سے کہا اور جواب سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ یہ ایجنٹ بلوچستان کا مقامی باشندہ تھا جو گزشتہ 10 سال سے ان کے لیے کام کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نخرہ بھی کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ بقائمی ہوش و حواس ارجن نواز کے سامنے موجود تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے ارجن نواز کو یہ اطلاع دے کر بوکھلا دیا کہ جس ہیومن رائٹس کے ذریعے وہ اپنا دھندا چلا رہے تھے
اس کی کرتا دھرتا باجی شکیلہ پاکستان سے فرار ہو گئی ہے اور اس نے سویڈن میں پناہ لے لی ہے، جس کا سیدھا مطلب یہی تھا کہ اب انہیں پھر نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑے گا۔ گو کہ ارجن نواز کو پاکستانی اخبارات کی جو سمری پیش کی گئی تھی اس میں یہ خبر نمایاں موجود تھی، لیکن تب اس نے دیگر معاملات میں الجھے ہونے کی وجہ سے اسے پینڈنگ میں ڈال دیا تھا۔ جب اسے ایجنٹ نے بتایا کہ زرباغ اپنے جرنلسٹ دوست جعفری کے ذریعے اس خاتون کی مدد سے یہ چکر چلا رہا تھا کہ پاکستانی جوڈیشری پر الیکٹرانک میڈیا اور این جی اوز کے ذریعے دباؤ بڑھا کر ایجنسیوں کی قید میں موجود مسنگ پرسنز کو عدالتوں میں پیش کروائے تاکہ ان کے لوگ عدالت میں پیشی کے دوران یا تو شیرزادہ کو اغوا کر لیں یا پھر اسے وہیں ختم کر کے ISI کے ہاتھ میں پکڑے اس ترپ کے پتے کو زیرو کروا دیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور آن پڑا تھا۔ ان کی کٹ آؤٹ باجی شکیلہ اس جال کو چویا کی طرح کتر کر نکل گئی تھی اور سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا تھا۔ ارجن نواز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ISI نے صرف 2 چالیں چلی تھیں اور اس کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ ان کی برسوں کی محنت پر پانی پھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے اب زرباغ کے رد عمل کا انتظار تھا جس نے ارجن نواز کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ یہ شخص ان کے لیے بہت منحوس ثابت ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے محسن سردار داؤد کو، جس نے اسے را سے متعارف کروایا تھا، ٹھکانے لگایا اور اب انہیں ISI کے ہاتھوں ذلیل کروا رہا تھا۔ اسے بہرحال شیرزادہ کے مسئلے کا کوئی حل سوچنا تھا، کیونکہ موجودہ حالات میں افغان حکومت کی ناراضگی کا سیدھا مطلب یہ تھا اس کی نوکری سے مستقل چھٹی۔ زرباغ کا بس نہیں چلتا تھا کہ ٹی وی کی اسکرین ہی توڑ ڈالے۔ اب تک 3-4 مرتبہ جعفری کا فون آ چکا تھا، لیکن اس نے ابھی ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ کیسے کرتا؟ اسے علم تھا کہ جعفری اس سے کیا سوال کرے گا اور اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سردار داؤد کی لاش اپنی آنکھوں کے سامنے اس گڑھے میں دفنائی تھی اور اس پر را سے سودا بازی کر کے اس نے اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا تھا۔ ارجن نواز نے اس مرتبہ اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اپنے خصوصی لوگوں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر ادائیگی کی تھی۔ وہ سب بہت خوش تھے، لیکن اچانک پیدا ہونے والی اس ناگہانی صورتحال نے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ یہ کام تو ISI والوں کا ہے، لیکن انہیں اس بات کا پتہ کیسے چلا؟ اس نے سوچا اور باری باری اپنے ان خصوصی جانصاروں کے متعلق سوچنے لگا جو سردار داؤد کے قتل اور لاش کو دفنانے کے واقعات کا حصہ تھے۔ یہ اس کے خصوصی 10 جانصاروں کا گروپ تھا۔ یہی لوگ اس کے ذاتی محافظ تھے اور ان میں سے کسی کی بھی وفاداری پر شک کر کے وہ اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن غدار تو ان میں سے ہی کوئی ہو سکتا تھا۔ کون ہے وہ؟ اس نے زیر لب دہرایا اور اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے چونکا۔ اس کا غصہ حیرت میں بدل گیا۔ اس کے سامنے شائستہ بالکل نئی شکل میں موجود تھی۔ سردار زرباغ، تم نے میری والدہ کو کیوں قتل کروایا؟ اس نے انتہائی سنجیدہ اور سرد لہجے میں یہ سوال کر کے زرباغ کے پاؤں تلے زمین سرکا دی۔ زندگی میں کبھی اسے اس نوعیت کی گھبراہٹ کا سامنا نہیں رہا تھا جس سے وہ اب دوچار ہوا تھا۔ اسے شائبہ تک نہیں تھا کہ کبھی شائستہ کا خیال اس طرف جائے گا۔ شائستہ نے بالکل صحیح کہا تھا۔ زرباغ سے جس روز اس کا ٹکراؤ ہوا اور اس نے زرباغ کو بے بسی کا احساس دلاتے ہوئے مکمل نروس کر دیا تھا، اس روز زرباغ اگر کوئی اقدام نہ کرتا تو شاید غصے سے اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ یہ 2 ٹکے کی ماڈل جس کو اس نے قیمت ادا کرنے کے بعد بیوی کی شکل میں اپنا حصہ بنایا ہوا تھا، اتنی چالاک نکلے گی؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ 2 روز تک اس پر غور کرتا رہا کہ آخر شائستہ نے زبان میں بات کرنے کی جرت کیسے کی اور کس نے اسے یہ داؤ سکھائے۔ راشد کی طرف تو اس کا دھیان جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، لیکن اس کے گمراہ دماغ نے اس کی رہنمائی شائستہ کی ماں کی طرف ضرور کر دی۔ اس نے سوچا یہ طوائف ہی اس سب کی ذمہ دار ہے، اسی نے شائستہ کو اس لائن پر لگایا ہوگا۔ جس کے بعد اس کے گمراہ دماغ نے شائستہ کی ماں کا پتہ صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ماں کی موت سے اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا اور وہ خوفزدہ بھی ہو جائے گی۔ شائستہ ماں کی موت کے تیسرے دن آفس چلی گئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان دنوں میں زرباغ کے گھر کوئی نئی سازش تیار ہو رہی تھی، کیونکہ مشکوک چہروں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ چیزوں کو اس انداز سے دیکھنے کا فن اسے راشد اور اس کے کزن نے سکھایا تھا۔ اس نے ہی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ شائستہ کی ماں پر حملہ زرباغ نے کروایا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں تمہاری ماں پر کیوں حملہ کرواؤں گا؟ زرباغ نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میں تو یہی جاننا چاہتی ہوں سردار زرباغ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری بوڑھی ماں سے تم نے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ اس نے قریباً چیختے ہوئے کہا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے شائستہ کی طرف دیکھا۔
ایک بات یاد رکھنا زرباغ، قدرت نے مجھے تمہارے سر پر عذاب بنا کر مسلط کر دیا ہے. میں اپنی ماں کا خون تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. اور تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے. میرا وکیل میری موت کے ساتھ ہی کارروائی کا آغاز کر دے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. شائستہ نے اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیا فضول باتیں کرنا شروع کر دی ہیں؟ لگتا ہے آنٹی کی موت کا کچھ زیادہ ہی صدمہ ہو گیا ہے تمہیں. کسی سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرنا پڑے گا. اب تمہاری جگہ یہ گھر نہیں، پاگل خانہ ہے، پاگل خانہ، زرباغ نے چلاتے ہوئے کہا. وہ غصے سے شائستہ کی طرف بڑھا، لیکن اچانک واپس پلٹا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. شائستہ لرز کر رہ گئی. زرباغ نے اسے جو دھمکی دی تھی اس سے دراصل زرباغ کی بھیانک سوچ عیاں ہو رہی تھی. اب وہ اسے پاگل قرار دلانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. شائستہ یہ سوچ کر ہی گھبرا گئی کہ زرباغ نے اگر اس گھناؤنے منصوبے پر عمل کر لیا تو اس کے لیے سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ باقی نہیں رہ جائے گا. یہ بہت خطرناک شخص تھا. اس سے کسی بھی بدترین سلوک کی توقع کی جا سکتی تھی. اس کے لیے ڈاکٹروں کا کوئی بورڈ بنوا کر شائستہ کو پاگل قرار دلانا کچھ مشکل نہیں تھا. ایسے شیطان سے وہ کچھ بھی توقع کر سکتی تھی. جیسے ہی زرباغ باہر نکلا اس نے راشد کا نمبر ملایا. مجھے فوراً تم سے ملنا ہے. نہیں، آفس میں نہیں، کہیں اور. ہاں، اپنے کزن کو بھی بلا لینا. اچھا، اوکے، اللہ حافظ. اس نے فون بند کیا اور اپنے کمرے سے بیگ اٹھا کر پورچ کی طرف گئی. ابھی وہ بمشکل گاڑی میں بیٹھی تھی جب اسے زرباغ کا خصوصی گارڈ نزدیک آتا دکھائی دیا. شائستہ کو فوراً خطرے کا احساس ہوا. وہ جان گئی یہ گارڈ اس کی طرف کیوں آ رہا ہے، لیکن اس نے گارڈ کی طرف دیکھے بغیر اگنیشن سے گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ کی طرف بڑھی. گارڈ اچانک بھاگ کر اس کے نزدیک اس طرح آ گیا کہ اسے گاڑی روکنا پڑی. گارڈ مؤدب اس کے دائیں طرف کھڑا تھا. شائستہ نے شیشہ نیچے کیا. یس، اس نے غصے سے گارڈ کی طرف دیکھ کر پوچھا. میڈم، سردار صاحب نے آپ کو باہر جانے سے منع کیا ہے، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں کہا. شائستہ نے اپنی آنکھوں پر کالے شیشوں کی اینک چڑھا لی تھی. اوکے، اس نے سامنے گیٹ پر نظریں جماتے ہوئے کہا. گاڑی سٹارٹ تھی. شائستہ نے گارڈ کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ گاڑی کو ریورس کرنا چاہتی ہے اسے ہاتھ سے پرے ہٹنے کا اشارہ کیا اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پر دھرا ریموٹ کنٹرول دبایا جس سے گیٹ کھلا کرتا تھا. اس سے پہلے کہ گارڈ کو کسی بات کی سمجھ آئے وہ ادھ کھلے گیٹ سے تیزی سے گاڑی نکال کر لے گئی. شائستہ نے شیشے میں دیکھا کہ گارڈ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے دروازے تک آیا تھا، لیکن اب وہ اس کی دسترس سے آزاد تھی. اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں. یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جان بچا کر نکل گئی، ورنہ تو اس کے خلاف سردار زرباغ نے جو چال چلی تھی اس جیسی گھناؤنی اور گھٹیا چال زرباغ ہی سوچ سکتا تھا. اس نے ڈاکٹروں سے الٹے سیدھے انجیکشن لگوا کر شائستہ کو پاگل قرار دلوا کر پاگل خانے پہنچا دینا تھا، جس کے بعد شائستہ کا کوئی بھی بیان کوئی اہمیت نہ رکھتا. اپنی دولت کے بل بوتے پر زرباغ اسے کسی پاگل خانے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیتا. گھبراہٹ، خوف، غصہ اور احساس بے بسی نے اسے ادھموا کر دیا تھا. یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا تعاقب نہیں کیا گیا اور شائستہ کسی نہ کسی طرح اس فلیٹ تک پہنچ گئی جہاں وہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ملنے آئی تھی. یہاں راشد بے چینی سے اس کا منتظر تھا کیونکہ اب تک وہ شائستہ کو 10 سے زیادہ مس کالز کر چکا تھا اور اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا. جواب آتا بھی کیسے؟ شائستہ کو اپنے تن بدن کی ہوش ہی کہاں تھی. وہ تو جان بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگ رہی تھی. اسے تو اس بات کا بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ راشد تک زندہ سلامت کیسے پہنچ گئی. کسی نہ کسی طرح وہ سیڑھیاں چڑھتی فلیٹ تک پہنچی. اچھا ہوا راستے میں کسی نے اسے نہیں دیکھا، ورنہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر کوئی بھی پولیس کو یہاں بلا سکتا تھا. راشد نے اس کی پہلی دستک پر دروازہ کھولا اور اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گیا. خوف سے شائستہ کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا. اس نے ایک لمحے کے لیے راشد کی طرف دیکھا اور اچانک بچوں کی طرح روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی. اس اچانک پیش آنے والی صورتحال نے راشد کو بھی بوکھلا دیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح شائستہ کو خود سے الگ کرے. بمشکل اس نے بچوں کی طرح اس کی کمر تھپ تھپا کر اسے تسلی دے کر خود سے الگ کیا. اسے آرام دہ کرسی پر بٹھا کر پانی پلایا اور اوسان بحال ہونے کے بعد اسے ساری کہانی سنی جو شائستہ نے بڑی گھمبیر آواز میں سنائی. مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا ہی شائستہ کہ وہ شیطان اس حد تک جا سکتا ہے، لیکن اتنی جلدی؟ شاید ٹائمنگ کی غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے شائستہ سے کہا. وہ مجھے مار ڈالے گا راشد. شائستہ نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا. نہیں شائستہ، وہ جلدی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. قدرت کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں. اس کی فرعونیت جلدی خاک میں مل جائے گی، راشد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. لیکن اب میں وہاں نہیں جاؤں گی، میری جان کو خطرہ ہے، شائستہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. تم وہاں نہیں جا رہی، تم محفوظ ہاتھوں میں رہو گی شائستہ،
اس نے کچھ ایسے انداز سے کہا کہ شائستہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جلتے زخموں پر برف رکھ دی ہو۔ اسے نارمل ہونے میں قریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ اس دوران راشد کا کزن آصف بھی وہاں آ گیا، جس نے اس سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا جس سے شائستہ کی پریشانی میں اضافہ ہو۔ دونوں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لنچ کروایا۔ اس دوران انہوں نے ایک پروگرام اس سے طے کیا تھا جس پر شائستہ نے فوراً ہاں کہہ دی۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ کی گاڑی وہاں سے غائب ہو گئی اور آصف خان کے 2 ماتحت کچھ قانونی دستاویزات تیار کر کے لائے تھے، جن میں سے ایک درخواست شائستہ کی طرف سے علاقہ میجسٹریٹ کے نام تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ اسے اپنے خاوند زربا کی اصلیت کا علم ہو چکا ہے، جس کے بعد اس نے شائستہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اب وہ اپنی مرضی سے اپنے خاوند سے جان بچانے کے لیے روپوش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ شخص بہت اثر و رسوخ کا مالک ہے اور اسے خطرہ ہے کہ وہ ظاہر رہنے کی صورت میں اس کی جان کے لیے خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اس کے اس اقدام کو خفیہ رکھا جائے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔